أن هدانا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء. تو آخری مرتبہ آخری سیشن میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم پچھلے ہی سیشن کا ایک سیکوئل کریں گے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے، مطلب اسی کا تسلسل ہے جو آج کے سیشن میں ہوگا. تو ہم نے جو جہاں چھوڑا تھا لاسٹ وہ تھا ہو آر اولو الالباب. although ہم نے بریفلی اس کو ڈسکس کیا تھا ہو آر اولو الالباب اور what are their characteristics. although I realized کہ last session میں بہت lack of organization تھا which I realized afterwards. تو انشاءاللہ اس میں hopefully چیزیں things will be more organized. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اولو الالباب. ہم نے قرآن مجید کی آیت کو دیکھا تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے لوٹ پھیر میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے. اور یہ اولو الالباب وہ لوگ ہیں. لب مطلب ہوتا ہے کہ جس کا جوہر، مطلب اٹس لائک ریویژن، کوئک ریویژن. تو جوہر، کسی چیز کا جوہر، کسی چیز کا ایسنس، کسی چیز کی سب سے سب سے اچھی چیز، مطلب اس کے اندر جو موجود ہے سب سے مفید. تو لب کا مطلب یہ ہے، اور الباب جو ہے وہ لب کی جمع ہے. تو لہذا لب انسان، جیسے سبھی لوگ اس پہ کنسنسس ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ ہیومن از دا موسٹ ایوالوڈ اسپیشیز. مطلب ہومو سیپین جو ہے وہ موسٹ ایوالوڈ اسپیشیز ہے. اور وہ کس وجہ سے موسٹ ایوالوڈ ہے؟ اپنے برین کی وجہ سے. مطلب ہمارے اندر موسٹ ایوالوڈ برین موجود ہے، تو جس کی بنا پر ہم موسٹ ایوالوڈ ہیں. تو انسان کا جو لب ہے وہ اس کا برین ہے، مطلب وہ اس کا مائنڈ ہے. اور ہم نے دیکھا تھا اس مائنڈ کے اندر انسان کی عقل موجود ہے. ایک عقل حیوانی ہے، ایک عقل روحانی ہے. عقل حیوانی وہ ہے جس کا تعلق اس جسم سے وابستہ ہے، اور عقل روحانی وہ ہے جس کا تعلق فطرت سے ہے، مطلب روح کے ساتھ ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے. مطلب انسان ایک کمپوزٹ بینگ ہے جس کے اندر 3 کمپوننٹس ہیں. مطلب انسان کی جان ہے جو اس کی جسم کے ساتھ وابستہ ہے، اور انسان کی روح ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اور یہ روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا اللہ سے ایک بہت لطیف اور بہت خاص تعلق ہے، جس کی بنا پر انسان کو عقل روحانی بھی عطا ہوتی ہے، جو دل کی عقل ہوتی ہے، جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جس طرح ہماری یہ بصارت ہے اسی طرح بصیرت بھی ہے، لیکن وہ بصیرت انہی لوگوں کی ایکٹیویٹ ہوتی ہے جو اپنی روح کو بیدار کر لیتے ہیں. اس لیے جو لوگ اپنی روح کو بیدار کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو بصارت کے ساتھ، مطلب آئی سائٹ، جو ہماری اینیمل آئی سائٹ ہے، اس کے ساتھ بصیرت بھی عطا کرتا ہے جو کہ بہت فار سائٹڈ ہوتی ہے. اسی کی بنا پر انسان کے اندر دور اندیشی اور بصیرت پیدا ہوتی ہے، جس کو بصیرت کہتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک جو عقل ہے اس کا تعلق انسان کی دل اور انسان کے روح کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اگر انسان محض ریزن کے رحم و کرم پر، صرف محض خالص عقل کے رحم و کرم پر اگر سفر طے کرے گا تو اس کی منزل کچھ نہیں ہے سوائے ایگنوسٹسزم کے. اینڈ اٹس نیچرل، اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ دا پرسن ہیز گاٹ ڈیویٹڈ اور وہ راستے سے بھٹک گیا.
اس کا تقاضا یہی تھا پیور ریزن کی نتیجے میں منزل تک پہنچنے کا، سفر طے کرنے کا، کہ وہ ایگنوسٹک ہی بنے. لیکن جو چیز جس کا ہم نے بات کری تھی کہ فطرت میں کچھ بدیہیات ہیں، کچھ گواہیاں فطرت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس میثاق کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی جس طرح اللہ نے جو عالم ارواح میں انسانوں سے میثاق لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کہا تھا قالوا بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اس میثاق کے نتیجے میں کچھ بدیہیات، کچھ یادیں اور کچھ نشانیاں ہماری اپنی فطرت کے اندر موجود ہیں. لہٰذا فطرت اور عقل کے امتزاج کے ساتھ ان دونوں کو کمبائن کر کے، ان دونوں میں سے ایک کو بھی نیگلیکٹ نہ کرتے ہوئے جب انسان اپنا سفر طے کرے گا تو وہ اس حقیقت تک، ایمان باللہ تک، خود اپنی محنت سے پہنچ جائے گا وداؤٹ اینی ڈیٹیلز دو. کیونکہ ڈیٹیلز تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ رسول ہی بتا سکتے ہیں، جو اسی خالق کی طرف سے مبعوث کردہ ہیں، اور اسی خالق کا وہ کیا کہیں کہ وہ اس کا مظہر ہدایت یہ ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجے، اور اس کا مظہر انصاف یہ ہے، اس کا انصاف آخرت میں ظاہر ہوگا. تو ایمان بالآخرہ اس کے انصاف کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے عدل کے ساتھ، اور ایمان بالرسول جو ہے وہ اس کی صفت ہدایت کے ساتھ وابستہ ہے. لہٰذا اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو فطرت اور عقل کے امتزاج اور ان دونوں کے مل جانے کے نتیجے میں وہ سفر طے کرتے ہیں، اور وہ کاسمک سائنس کو دیکھتے ہیں، اپنے اندر سائنس کو، اور الٹیمیٹلی قرآنک سائنس کو، اور اس کے نتیجے میں وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک اللہ ہے. تو ان کی کریکٹرسٹکس ہیں جو پچھلی مرتبہ بیان نہیں ہو سکی تھی، تو وہ یہ ہے کہ میں ایک ویب سائٹ سے ریڈ کر رہا ہوں. The verses of Allah, whether natural, the sky, trees, mountains, flowers, anything, matlab there can be a million things, or revealed. The verses of Allah, whether natural or revealed, the Torah, the Injil, the Quran, or some would even say Ved, penetrate into their hearts very easily. کہ یہ چیزیں ان کے دل پر نقش کر لیتی ہیں، نقش ہو جاتی، یہ چیزیں ان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کو مطلب نیگلیکٹ نہیں کرتے. تو یہ ہیں اولو الالباب. میں نے 3 سائنس کا تذکرہ کیا تھا کہ سائنس ود ان آر سیلف، ود ان اے ہیومن سیلف، بی اٹ فیزیولوجیکل اور اسپریچول، کیونکہ انسان کے اندر فیزیولوجیکل مارولز بھی ہیں اور اسپریچول بھی ہیں، اور انسان ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ وجود ہے، بہت کمپلیکیٹڈ، جس کو اوور ویلمنگ میجورٹی نہیں سمجھ پاتی. خود انسانوں کی میجورٹی نہیں سمجھ پاتی کہ ہمارے اندر کتنے لطیف پہلو اور ہمارے اندر کس قدر پوٹینشیل which is like infinite potential موجود ہے بدقسمتی سے. تو یہ جو سائنس ہیں یہ ان کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ they remember God at all times، انہیں ہر وقت بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، کسی کام کو کرتے ہوئے اللہ یاد رہتا ہے. اور اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ بات کسی سے ہو بات کسی سے ہو تیری یاد رہتی ہے، بات کسی سے ہو تیری یاد رہتی ہے. تو یہ البتہ یہ پورا شعر نہیں ہے. تو وہ انہیں ہر وقت اللہ کی یاد ان کے ذہن میں مستحضر رہتی ہے، چاہے وہ ان کے ذہن میں ہو یا ان کے زبان پر ہو یا ان کے دل میں ہو. مطلب ان کے دل جاری ہو جاتے ہیں. اگر ہم تصوف کی زبان میں بات کریں، ان کے جو لطائف ہیں، لطائف ستہ کہیں یا لطائف سبع کہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور دوسرا یہ کہ تیسرا یہ کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اچھا یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کسی انسان کی فطرت سلیم ہے، مطلب وہ ٹھیک ہیلدی ہے اس کی فطرت؟ یہ تو ہمیں مختلف ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں، انویسٹیگیشن سے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا کون سا آرگن کتنا ہیلدی ہے. تو فطرت کی ہیلتھ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس انسان کے اندر جذبہ تشکر دیکھا جائے کہ اس کے اندر اگر کسی انسان کے اندر جذبہ تشکر موجود نہیں تو معلوم ہوا کہ اس کی فطرت یا تو مسخ شدہ ہے یا مر چکی ہے. تو جذبہ تشکر جو انسان کے اندر ہے اس سے طے ہوگا، اس سے متعلق
फितरत के क्या अहवाल हैं। तो बात यहाँ थी कि वो अल्लाह को याद करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं हर उस नेमत पर, और सब्र करते हैं कैलेमिटीज के टाइम पर, और कहते हैं कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि ये जो पूरा एक ये कॉस्मिक कारखाना है, ये जो एक कायनात का निज़ाम है, ये तूने बातिल, ये तूने बेकार ही पैदा नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त। ऑल राइट, श्योर श्योर, आई विल ट्रांसलेट। अशर भाई कह रहे हैं कि उर्दू जो टफ वर्ड्स हैं वो ट्रांसलेट करते चले इंशाल्लाह। तो जो एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत, एक बहुत ग्रैंड प्लान जो है, स्कीम ऑफ थिंग्स, वो इसके पीछे पोशीदा है, इस कारखाना हयात के पीछे। चौथा ये कि वो बहुत अक्लमंद होते हैं, और अक्लमंद से मुराद है यहाँ, अच्छा एक अक्लमंद, अक्लमंद भी मैंने आपको बताया कि खालिस अक्लमंद नहीं होते वो, बल्कि उनकी अकल उनकी फितरत की रहनुमाई में, उसकी तहवील में जाकर वो अपना सफर तय करती है। मतलब वो सिर्फ रीजन की बिना पर अपना सफर तय नहीं करते। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वमन युतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसको हिकमत अता की गई तो उसको खैर कसीर अता कर दिया गया। तो ये हिकमत कौन सी है? ये हिकमत वो है जो उलुल अलबाब के अंदर होती है, ना कि एग्नोस्टिक फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट के अंदर। उनके अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि मतलब खासकर लाइक दिस इज मोर सो इन आवर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि साइंस जो है, मतलब ये तो एक जिम्नी बात है कि साइंस जिस चीज के, जिस बैनर के नीचे अपना सफर तय कर रही है वो साइंटिज्म है, वो साइंटिफिक रैशनलिज्म है, विच इज ए रिलीजन पर से। मतलब वो अपने आप में एक रिलीजन है जिसका नतीजा, जिसके प्री कंसीव्ड नोशन जिसका ये है कि कोई खुदा नहीं है। और जाहिर है जब साइंस मटेरियल से अपने आप को वाबस्ता रखती है, और साइंस कर भी ये सकती है कि वो मटेरियल से अपने आप को वाबस्ता रखे, तो मटेरियल रेल्म में किसी खुदा के मौजूद होने के कोई इतने हतमी दलाइल मौजूद नहीं है मटेरियल रेल्म में। निशानी उलुल अलबाब की होती है दे फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस टू अल्लाह इन एन एक्सीलेंट मैनर। ये जो उनका मीसाक है, जो कवेनेंट है, जो उन्होंने अहद लिया था आलम अरवा में कि अल्लाह आप ही हमारे रब हैं, कालू बला, मतलब हमने गवाही दी थी उस वक्त कि आप ही हमारे रब हैं। और तो ये उस मीसाक को भूलते नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं भूलते, और उस कॉन्ट्रैक्ट की पासबानी करते हैं, और उसको मतलब उसको ऑब्जर्व करते हुए अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। और दे रिमेन पेशेंट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस इन ऑर्डर टू मेक अल्लाह प्लीज विद देम। जिस तरह मैंने बताया कि अच्छे हालात में शुक्र, और कैलेमिटीज किसी दुख में सब्र। ऑल्दो ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा ये है कि इंसान शुक्र ही शुक्र अदा करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कैलेमिटी भी कोई कैलेमिटी नहीं, इसके पीछे, जैसे वो रूमी का एक बहुत जबरदस्त एक वाकया नकल होता है। उनके बेटे बहुत परेशान थे हजरत रूमी के, तो रूमी बाहर गए और किसी गालिबन भेड़िए की या किसी शेर की खाल लेकर आए, और अपने ऊपर वो ओढ़ी, और ही सॉर्ट ऑफ बिगैन डांसिंग, या इस तरह से कुछ करतब करने लगे। तो उनका बेटा बहुत खुश हुआ, बहुत हंसा। तो जब उन्होंने वो खाल उतारी, वो हीट उतारी, तो उससे मालूम करा कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे थे? तो कहने लगे क्योंकि मुझे मालूम था अब्बा, क्योंकि कि ये कोई हकीकतन कोई भेड़िया या कोई शेर नहीं, इसके पीछे आप छुपे हुए हैं। तो उन्होंने फरमाया हजरत रूमी ने कि इसी तरह बेटा तुम्हारी हर परेशानी के पीछे, हर जो गम है उसके पीछे अल्लाह है, तो वाई आर यू वरीड। मतलब ये तो बहुत सुपरफिशियल चीजें हैं, दे आर वेरी फ्लीटिंग, मतलब ये आएंगी और बीत जाएंगी। असल जो है इन सब चीजों के पीछे, अच्छाई के भी, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे उसके पीछे भी, वो तो अल्लाह है, वो दायमी है, वो परमानेंट है। बाकी सब तो ट्रांजिएंट है, फ्लीटिंग है, आता है और जाता है। तो इस तरह से वो शुक्र और सब्र की रविश इख्तियार करते हैं। तो ये कुछ मुख्तसर निशानियां थी उलुल अलबाब की, जो ड्यू थी पिछले सेशन की वजह से। तो आज का जो सेशन है उसमें मेजरली और प्राइमरीली इंशाल्लाह कुरान मजीद के बारे में बात होगी। सबसे पहले ये कि कुरान मजीद की अजमत, जैसा कि हम जानते हैं कि कलाम
جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے، مطلب یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میری صفت ہے، ایٹریبیوٹ ہے. تو کلام متکلم کی، مطلب جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے، وہ جو اس کی کمیونیکیشن ہے وہ اس کی صفت ہے، اس کا ایٹریبیوٹ ہے. تو اسی طرح سے جو قرآن مجید ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفات کا ریفلیکشن ہے، اس کی صفات کا ایک پرتو ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفت کے مابین کیا تعلق ہے اور کیا کنیکشن ہے، یہ تو بہت ہی پیچیدہ فلسافیکل مسئلہ ہے. تو اس میں تو آبویسلی ہم ڈیل نہیں کریں گے، اور نہ میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ میں کر سکوں. مطلب آئی ایم ناٹ ویری فیملیئر ود دیٹ ڈسپلین. اجمالاً تو مجھے اندازہ ہے، تو لہٰذا یہ چیز قرآن مجید میں واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور یہ جو اس کی صفات ہے، یہ جو اس کا کلام ہے قرآن مجید، اس کے مابین کیا تعلق ہے. تو یہ چیز واضح ہوتی ہے 2 آیات سے. جو پہلی آیت ہے وہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 21. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأيته، تو پھر تو تم دیکھتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، مطلب وہ پہاڑ ختم ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ تو مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، اس لیے کہ وہ تدبر کریں، غور و فکر کریں. تو اور دوسری آیت ہے سورہ آراف کی 143 آیت، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ سے جبل طور پر، یہ اس کے بارے میں ہے. تو ان دونوں آیت کے آپس میں ربط کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اصول کو یاد رکھیں گے. وہ اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. مطلب تفسیر جو ہوتی ہے وہ قرآن مجید اپنے ایک حصے کی تفسیر اس کا دوسرا حصہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس اصول کو ہم واضح رکھیں گے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس پہاڑ کو اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا. دوسری طرف آیت ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 143، جو موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے کہ جب تورا دینے کے لیے، تورا عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پر بلایا 30 دن کے لیے، جس کی مدت پھر بڑھ کر 40 دن ہو گئی. تو جب اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا ایک حجاب کے ذریعے، مطلب ایک حجاب کے واسطے سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی یہ خواہش ظاہر کری، اپنی یہ عرض ظاہر کری اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ لن ترانی، کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھو اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہے، مطلب یہ اپنی جگہ پر رہے، تو تم سمجھنا کہ فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ تم مجھے دیکھ پاؤ گے، دیکھ سکو گے، دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی، مطلب اپنے نور کا ایک پرتو، اپنی تجلی اس پہاڑ پر نازل کری، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹ گیا، چور چور ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی تجلی کے اس پر پڑ جانے کے نتیجے میں. مطلب اس کی تاثیر ایسی تھی، اس کا امپیکٹ ایسا تھا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سبحانک تبت الیک، غالباً یہی ہے، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم من الرسل ہیں، اور غالباً تھرڈ یا فورتھ موسٹ honorable being to ever walk on the face of this earth ہیں، وہ تک اس کی تاب نہ لا سکے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی. اور وہ تجلی بھی بالواسطہ تھی، بلا واسطہ نہیں، براہ راست نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کو دیکھا، پہاڑ پر پڑی، اس کے واسطے سے دیکھا، اس کے نتیجے میں بھی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے.
تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کا اثر ایسا ہے, اس کی تاثیر ایسی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ ان دونوں آیات میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے. تو اس سے ہم نے استدلال کرا, اس سے ہم استدلال کرتے ہیں اور اس سے ہم انفر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو, اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی تاثیر ہے اور اس کی ذات کا جو اثر ہے وہ کم و بیش اور غالباً وہ وہی ہے جو اس کی صفات کا جو مطلب جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تاثیر ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تاثیر ہے. کیونکہ دونوں جگہ قرآن میں سیم الفاظ کے ساتھ یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کلام اللہ, اللہ کا کلام, کہ اس کا تحمل صرف انسان ہی کر سکتا ہے. اس کا تحمل صرف انسان ہی, اور انسانوں میں بھی جو والتین والزیتون ولقد خلقنا, جو احسنی تقویم کے لوگ ہیں, جو اولو العزمی من الرسول ہیں, وہی اس کا تحمل کر سکتے ہیں. اور وہ بھی کس طرح؟ وہ بھی تنزیل کے نتیجے میں, مطلب ان پر تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا ہے جسے وہ ایبزارب کرتے ہیں, جس کی وہ دعوت پیش کرتے ہیں, وہ بھی اس طرح اس کا تحمل وہ لوگ کر سکتے ہیں. تو اس سے قرآن کی عظمت کچھ واضح ہوئی. اور علامہ اقبال کا ایک بہت زبردست شعر ہے, although مجھے وہ مستحضر نہیں, اس ٹائم ذہن نشین نہیں, کہ وہ کی کتاب, یہ کتاب مطلب اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ کتاب نہیں ہے, یہ تو کچھ اور شے ہے. تو یہ کچھ عظمت کے, یہ بہت مختصر سا ایک واقعہ, مطلب ایک بہت مختصر سی بات تھی قرآن کی عظمت کے ضمن میں. سینکڑوں باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں. تو دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اچھا پہلے مجھے آپ لوگوں کے سامنے ایک آؤٹ لائن عرض کرنی تھی کہ یہ آؤٹ لائن رہے گی, اور اگر یہ اس سیشن میں مکمل ہو پائے گی تو ٹھیک, نہیں تو انشاءاللہ اسے دوسرے سیشن میں کنٹینیو کریں گے. تو معذرت, وہ میں نے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھی, تو میں اب رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے تھا اس میں اولو الالباب, جو کہ ہم نے دیکھا. پھر قرآن مجید کی اور کلام اللہ کی عظمت اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, جو کہ کلام صفت ہے, تو صفت کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ, اور اس کی عظمت کو دیکھا. جو تیسرا موضوع ہے کہ وہ پارٹ آف کلرجی, مطلب جو مولوی حضرات ہیں اور جو علماء ہیں, وہ کیوں چاہتے ہیں کہ عوام قرآن مجید سے دور رہے. اور یہ صرف آج کی بات نہیں, کیونکہ سوشل میڈیا ہے, تو اس لیے مطلب آج کے دور میں سب کو اندازہ ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے, ان کی ایک کنسیڈریبل نمبر نہیں چاہتی کہ لوگ قرآن سے لوگوں کا تعلق جڑے. لیکن یہ بات ہمیشہ سے رہی ہے, اور although میں سب کو وہ نہیں مطلب میں سب کی بات نہیں کر رہا, ایک کنسیڈریبل نمبر ایسا بھی رہا ہے کلرجی میں جو ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کا تعلق قرآن سے نہ جڑے براہ راست. اور اس کے پیچھے صرف نیت کی بدی شامل نہیں, بلکہ اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں وہ حسن نیت بھی تھی. مطلب جو بہت سارے علماء جو بہت مطلب جن کی نیت, اور ہم تو کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے, اکثریت کی ہم نیت سمجھتے ہیں کہ ان کی نیت صاف تھی, اس کی بنیاد پر ہی انہوں نے لوگوں کو قرآن کے قریب جانے سے روکا, اچھائی کی بنیاد پر. تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت پازیٹیو اینڈ نیگیٹو پہلو کیا تھے. دوسرا یہ جو بات ہے کہ جو ریلکٹنس ہے کلرجی کی کہ قرآن تک ایکسس نہ ہو سکے عوام کا, جس طرح سے کرسچنس کی تھی کہ جب آرتھوڈاکسی تھی کیتھولسزم میں, جس کے نتیجے میں رینیسانس آیا, کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی, اور ظاہر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ عوام کا تعلق, مطلب دا کامن مین, دا مین ان دا اسٹریٹ, اس کا تعلق بائبل سے براہ راست نہیں جوڑنے دیتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کلرجی سے تم رابطہ کرو, اور کلرجی تمہیں بتائے گی کہ اس کے کیا احکام ہیں اور کیا مطلب لکھا ہے بائبل. تو چوتھی چیز جو ہے وہ ہے what mode of perception does قرآن اپیل ٹو, کہ کون سی موڈ آف پرسیپشن ہے جس کو قرآن اپیل کرتا ہے. اس کے علاوہ ہے why is it قرآن repetitive, کہ قرآن میں ایک بات اتنی بار کیوں بیان ہوتی ہے. why is قرآن so repetitive, مطلب یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو اینٹی اسلامک فورسز کی طرف سے آتا ہے, اور ممکن ہے کہ کسی اہل ایمان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو کہ قرآن اتنا ریپیٹیٹیو کیوں ہے. مطلب ریپیٹیشن تو ہمارے لنگوں میں, ہمارے کانٹیکسٹ میں, مثلا انگلش لٹریچر کا کانٹیکسٹ ہو یا اردو لٹریچر کا, وہ تو ایک اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی, بری چیز سمجھی جاتی ہے.
مطلب اس میں لٹریچر کا اسے نقص شمار کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کی خوبی. تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے عربی لٹریچر کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اور یہ معاذ اللہ کوئی نقص نہیں بلکہ یہ تو اس کا حسن ہے، مطلب عربک لٹریچر کا حسن ہے. اینڈ ہاؤ قرآن از اے لٹرری ماسٹر پیس، اور کس طرح سے قرآن سے ہی اوریجنیٹ کرتا ہے عربک لٹریچر. مطلب اٹس اے لٹرری ماسٹر پیس اینڈ اٹس دا پیک آف عربک لٹریچر. تو یہ کچھ ہم نے 2 چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. تیسری بات جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیوں کلرجی یہ چاہتی ہے کہ عوام قرآن مجید سے دور رہے. تو اس کے کچھ ریزنز ہیں. ظاہر ہے ہر چیز کے کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں، اور جس چیز کو ہم بہت برا سمجھ رہے ہیں اور جس آئیڈیا کو، اس کے جو پروپوننٹ ہیں وہ بھی یقیناً جب اپنی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی بہت سارے دلائل موجود ہوتے ہیں. تو ان کے دلائل کا جائزہ لینا چاہیے، ان کو ایک دم نکار نہیں دینا چاہیے. مطلب جو یہ ہے جو مطلوب ہے مطلب انسان کے انٹلیکٹ سے. تو اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی صحابہ کے دور میں، یا ایون حتیٰ تابعین کے دور میں، یہ ضرورت موجود نہیں تھی کہ مختلف ڈسپلنس وجود میں آئیں، مطلب مختلف ڈسپلنس علم کے وجود میں آئیں. قرآن کافی تھا. اس وقت تک خلافت بھی قائم تھی، اس کے بعد جمہوریت آئی. تو ہلکے ہلکے کر کے جیسے اسلام کا ایکسپینشن ہوا، اور ایکسپینشن کے نتیجے میں اسلام کا انٹریکشن ہوا ڈفرینٹ کلچرز کے ساتھ، اور ڈفرینٹ لینڈس میں ڈفرینٹ کلچرز، ڈفرینٹ لوگ، ڈفرینٹ لینگویجز. تو اس کے نتیجے میں اس بات کی ضرورت پیش آئی. نہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو گئے، بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں تھیولوجیکل معاملات میں اور ایون لیگل معاملات میں. تو اس کے نتیجے میں بہت سارے ڈسپلنس وجود میں آئے. مثلا علم کلام وجود میں آیا کہ کس طرح سے لاجک کے ساتھ اور کس طرح سے انسان کی عقل کے ساتھ یہ جو اسلامی احکامات ہیں، جو قرآن ہیں، اس کا ربط و تعلق قائم کر کے لوگوں کو دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ریزن کو بھی اپیل کرتی ہیں ایموشنز کے ساتھ ساتھ. تصوف خیر بعد میں وجود میں آیا، لیکن تصوف کا مقصد یہ تھا کہ جب صوفیہ اکرام جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہلکے ہلکے ان کی زندگی میں صرف اسلام کا پیل باقی ہے، اسلام کا چھلکا باقی ہے، اور جو ایسنس ہے اسلام کا وہ ان کی زندگیوں سے دن بدن نکلتا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کری کہ کس طرح سے جو لوگ ڈیسینسٹائز ہو رہے ہیں تو ان کو دوبارہ سینسٹائز کیا جائے. اس کے نتیجے میں تصوف وجود میں آیا کہ کس طرح سے اللہ کا تعلق، انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط کیا جائے. محض وہ اسے حدیث کا علم ہے، اسماء الرجال ہیں، اور پلیتھورا آف دیم، مطلب بہت سارے ہیں، انگنت ہیں. تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان سب یہ سب ڈسپلنس. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے کوئی؟ چلیے میں کنٹینیو کرتا ہوں. تو یہ سارے ڈسپلنس وجود میں آئے. تو اسی طرح ہلکے ہلکے ہوا یہ، اور آپ ذہن میں امیجن کرتے ہوئے چلیے کہ ساتھ میں جمہوریت بھی آتی جا رہی تھی، مونارکی بھی آتی جا رہی تھی، اور ہلکے ہلکے کر کے جیسے جو ٹاپ 3 جنریشنز ہیں، تابعین ہیں، تبا تابعین ہیں، وہ گزرتی جا رہی تھی، اور نئے نئے بادشاہ آتے جا رہے تھے، اور آبویسلی وہ کوئی اتنے نیک لوگ نہیں تھے. تو اس کے نتیجے میں، اور مونارکی از لائک اے فارم آف ڈکٹیٹرشپ. مطلب مونارکی کیا ہے؟ اٹس اے فارم آف ڈکٹیٹرشپ. نہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، نہ کوئی انسان کی کریٹیوٹی کو اتنا بوسٹ مل پاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے مونارکی خلافت سے مختلف تھی، اور اس کے تصورات بھی قرآن سے قرآن سے ٹکراتے تھے، کلیش کرتے تھے. تو اس کے نتیجے میں جو مختلف ڈسپلنس وجود میں آئے، تو کوشش یہ کی گئی نیت کی، کچھ لوگوں کی طرف سے نیت کی درستگی کی طرف، مطلب کچھ لوگوں کی نیت خراب نہیں تھی، مطلب انہوں نے جینوئنلی اوتھینٹسٹی کے ساتھ یہ کوشش کری کہ اسکالرلی سرکلز میں ہیں یہ ڈسپلنس
تھیولوجیکل ڈسپلینس، فقہ، یہ ہلکے ہلکے کر کے عوام میں مطلب یہ چیزیں جائیں. اور کچھ لوگوں نے جو درباری ملا ہوتے ہیں، درباری علماء، سو کالڈ علماء، تو انہوں نے یہ کوشش کری، چونکہ وہ بادشاہ کے اصل میں ان کا رب جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، ارباب ان کے جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ اور دا ایلیٹ ہوتے ہیں، نہ کہ اللہ. تو انہوں نے اس بات کی کوشش کری کہ کس طرح لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فقہ سے وابستہ کرا جائے اور قرآن سے دور کرا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر قرآن لوگوں نے خود پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو ہمارا کنڈکٹ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا کنڈکٹ کتنا متضاد اور کتنا کانٹرڈکٹری ہے قرآن سے. اس کے نتیجے میں آبویسلی ریبیلین پیدا ہوگی، کو پیدا ہوں گی جگہ جگہ. تو بہت ساری وجوہات تھی، کچھ وجوہات اچھی بھی تھی، کچھ وجوہات بری بھی تھی. میں نے صرف 2 کا ذکر کرا، اور مطلب بہت ساری اس میں بہت ساری دوسری وجوہات کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور ان کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو قرآن کی طرف سے ہلکے ہلکے توجہ ہٹتی چلی گئی. پھر ظاہر ہے کہ زمانے تک ملوکیت رہی، مونارکی رہی، تو یہ تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تھا. اچھا، ان لوگوں کو کچھ خدشات بھی تھے. اور کیا خدشات تھے؟ مطلب ان کو they have some they have some sort of paranoia، اور خدشات تھے کہ اگر یہ ہمارا قرآن عوام میں چلا گیا، اللہ کا کلام، تو اس سے کیا کیا نقصانات برآمد ہو سکتے ہیں. وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے فیئر آف مس انٹرپریٹیشن، کہ اگر ہر انسان اپنی پرسنل انٹرپریٹیشن کرنے لگا تو اس سے جو ایک یونٹی ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی، اور لوگوں کو ہسٹوریکل کانٹیکس سب کو نہیں معلوم، اسباب و شان نزول نہیں معلوم، اور بیک گراؤنڈ کانٹیکس نہیں معلوم. تو اس کے نتیجے میں لوگ، اور اس میں قرآن میں یقیناً بہت ساری میٹافوریکل ورسز ہیں، آیات متشابہات ہیں، اسپریچول ہیں، ایلیگوریکل پیسیجز ہیں، اس کو عوام مس انٹرپریٹ کر دے گی. اور یہ ان کا خدشہ بالکل ان کی نیت کی اچھائی پر، مطلب انہوں نے جو خدشہ ظاہر کرا یہ ان کی نیت کی اچھائی پر مبنی تھا. اٹ واز ٹو پروٹیکٹ دا ریلیجن. تو دوسرا ان کا خدشہ یہ تھا کہ پروٹیکشن آف آرتھوڈاکسی. آرتھو از لائک، مطلب یہ 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے جو کہ غالباً گریک ورڈز ہیں. ڈاکسا از لائک واٹ؟ ڈاکسا از نالج؟ نو، ڈاکسا از ناٹ نالج. اچھا چلیے دیکھتے ہیں ڈاکسا کیا مطلب ہے. آرتھو مطلب اسٹریٹ، ون، جس کا ایک طرح سے متضاد، جس کا انٹونیم ہے ہیٹروڈاکسی which is like some sort of non-conformism. تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ جو آرتھوڈاکسی ہے، جو کہ جس کی ضرورت یقیناً ہے، مطلب آرتھوڈاکسی کے بہت سارے پازیٹیو پہلو بھی ہیں although نیگیٹو بھی ہیں. تو ان کو پروٹیکٹ کرنی تھی آرتھوڈاکسی، جس کے نتیجے میں انہوں نے سوچا، مطلب انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کرا کہ لوگوں کی اگر پرسنل انٹرپریٹیشن ہوں گی وداؤٹ اینی اسکالرلی گراؤنڈنگس، تو they will lead to divide and sectarianism, heresy مطلب ایک طرح سے کسی کا کسی راستے سے ہٹ جانا، some sort of deviation. اور ان میں سے کچھ کا ماننا یہ تھا، جو کہ درباری مولویوں کا، کہ اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہو جائے گی. کس کے نتیجے میں؟ ریبیلین کے نتیجے میں. جب لوگ دیکھیں گے کہ لوگ قرآن کے احکامات کے مطابق تو نہیں چل رہے اور نہ ہی اسٹیٹ کو چلا رہے، تو اس کے نتیجے میں ریبیلین ہوگی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. تو ایلیٹ کی طرف سے یہ حکم تھا، بادشاہوں کی طرف سے، کہ ان لوگوں کو قرآن سے دور ہی رکھا جائے. تو یہ ہم نے دیکھا کچھ دلائل جسٹیفائڈ بھی تھے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ نیت کی خرابی پر مبنی تھیں. اور قرآن، تو ہم نے دیکھا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا کنٹمپرری کانٹیکسٹ ہے، کہ کیوں، کہ کس طرح مطلب اب جو ہے لوگوں کو اب بھی دور رکھا جا رہا ہے کچھ سرکلز کی طرف سے. although اب جو ہے ماشاءاللہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے، آل ٹائم ہائی. لوگ بہت اویئر ہیں کہ کون لوگ صحیح ہیں، مطلب اسکالرز میں، اور کون لوگ وہ ہیں جو سیکٹیرینز ہیں، جن کو سننے کے نتیجے میں صرف ہمیں شر اور ایک طرح سے سارٹ آف ڈسٹیسٹ پیدا ہو جائے گا ہمارے اندر. تو لوگ الحمدللہ اور بہت اویئر ہیں. تو لیکن اب بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اپنی روش بدلی ہے، اور جو اب چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہیں، اور ان کے جو واعظ ہیں، ان کی جو تقاریر ہیں، اس کا جو
مرکز ہوتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو چاہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں براہ راست, اور آپ نے یقیناً سنا ہوگا یوٹیوب پر, اب تو سب لوگ سب چیزیں سن رہے ہیں ماشاءاللہ, کہ کیا ہم قرآن پڑھنے لگے, کیا ہم حدیث پڑھنے لگے کہ گمراہ ہو جائیں. تو کنٹمپرری کانٹیکسٹ میں, اچھا میں نے کہا کہ وہ بات کچھ حد تک جسٹیفائڈ تھی, کیونکہ جو ماڈرن ٹائم سے پہلے کا زمانہ ہے اس میں ایکسپلوژن آف نالج نہیں تھا. لوگ اتنے اویئر نہیں تھے کہ کون سے ڈسپلن آف نالج میں کیا بات ہو رہی ہے. لیکن آج ایکسپلوژن آف نالج اوئنگ ٹو انٹرنیٹ اینڈ دا ویب, اس کے نتیجے میں ہر انسان تک ہر بات پہنچ گئی ہے. مطلب اٹ ہیز گاٹ ایوری تھنگ ان اٹ, مطلب اس میں دنیا کا ہر شر موجود ہے اور ہر خیر موجود ہے. تو اب پہلے تو آپ کے پاس جواز موجود تھے کہ قرآن سے اس طرح سے اگر دور رکھا گیا لوگوں کو تو اس کے یہ فوائد ہیں اور ان نقصانات سے ہم بچ سکیں گے. لیکن آج وہ جسٹیفیکیشنز کام نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کرا کہ تمام ڈسپلنس آف نالج سے ہم اویئر ہیں. سائیکالوجی, کوئی لٹریچر پڑھ رہا ہے, اکنامکس, پالیٹکس, فلسفی, اینی تھنگ, سائنس, تو تمام جو ڈسپلنس آف نالج ہیں اس سے سب لوگ واقف ہیں, فیملیئر ہیں. اس کے ایکسپرٹ نہیں ہے, چلیے سب لوگ ایکسپرٹ نہیں ہیں, تو ایٹ لیسٹ انہیں یہ اندازہ ہے کہ اس میں کیا بات ہے. تو ایسے دور میں 21 سینچری میں اگر آپ یہ چاہتے, اگر آپ کے پاس یہ دلائل ہیں کہ ہم لوگوں کو اس لیے قرآن سے دور کر رہے ہیں تاکہ ہیریسیز نہ ہوں, پرسنل انٹرپریٹیشن نہ ہو, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. ظلم اس لیے ہے کیونکہ ہر علم کی کھڑکی میرے لیے کھلی ہوئی ہے, لیکن صرف قرآن کی کھڑکی ہے جو بند ہے. اس سے بڑا ظلم اللہ کی کتاب کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. کہ مطلب جو سب سے قیمتی کھڑکی تھی اس کو تو آپ بند کر دیا. مطلب آپ نے دیکھا نہیں نا, کلرجی کے ایک بڑے جو تعداد ہے ان کا یہ حال ہے نا کہ ان کو دنیا کا تو اندازہ نہیں ہے. دے آر لیونگ ان دیئر اون ککون, دیئر اون شیلس. تو ان کو یہ اندازہ نہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. کچھ کو اندازہ ہے بھی, ہلکے ہلکے الحمدللہ اب امپروومنٹ آ رہا ہے, اندازہ ہو رہا ہے. تو قرآن کی کھڑکی بند اور باقی سارے ڈسپلنس کی نالج, پہلے تو یہ تھا چلیے کہ دوسرے ڈسپلن سے لوگ اتنی اچھی طرح لوگ جانتے نہیں تھے کہ وہاں کیا بات ہے, وہاں کیا بات ہے. لیکن آج کے زمانے میں جب سب چیزیں میری فنگر ٹپ پر موجود ہیں, اس زمانے میں قرآن اس بات کی کوشش کرنا اور اس بات کی سعی کرنا اور لوگوں کا یہ برین واش کرنا کہ عوام کو قرآن سے دور رکھا جائے, تو اس کا کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں. اچھا, ہمارے ماڈرن دور میں ان کے لوگوں کی کیا جسٹیفیکیشنز ہیں؟ جسٹیفیکیشنز یہ ہیں کہ عوام کو قرآن سے دور رکھا جائے کیونکہ سیکولرزم, لبرلزم, یہ تمام چیزیں اپنے غلبے پر ہیں اور لوگوں کی سوچ پر ان چیزوں کا غلبہ ہے. تو اگر لوگوں نے قرآن پڑھا with preconceived notions in their minds, مطلب ہمارے سب کے دماغ میں کچھ نہ کچھ کانسیپٹس ہیں, ہر انسان کے ذہن میں ہیں. کوئی عالم ہے, کوئی جاہل ہے, اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ پری کنسیوڈ, جو اس نے پہلے سے ہی کنسیو کر رکھے ہیں, نوشنز موجود ہیں. اور عمر جیسے جیسے انسان کی بڑھ رہی ہے, ایکسپیرینسز کے نتیجے میں, آبزرویشنز کے نتیجے میں, تو ایک خاکہ, ایک کانسیپٹس کا خاکہ ہمارے ذہن میں موجود ہے. تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہے, میں نے بات کی ہے الحمدللہ, ڈسکشنز کرے ہیں, اس کی بنیاد پر مطلب میں یہ بات بتا رہا ہوں, جو کہ چلیے کچھ حد تک ان کی نیت میں مطلب کھوٹ نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر لوگوں نے قرآن کو براہ راست کھولا with preconceived notions, تو جو قرآن کے نوشنز اور قرآن کا جو کانسیپٹ ہے, جو قرآن کا ڈاکٹرین ہے, وہ ان کے کانسیپٹ سے ٹکرا جائے گا. اور امکان اس بات کا موجود ہے کہ یہ لوگ قرآن کے ڈاکٹرینز پر, قرآن کے جو سارٹ آف قرآن کی جو باتیں ہیں, ان باتوں کو پر شک کرنے لگیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کو جو پڑھنا ہے, مطلب جو قرآن کے داعی ہیں, پروپوننٹس ہیں, یہ بات میں نقل کر رہا ہوں مولانا وحید الدین خان کی رحمہ اللہ, کہ قرآن کو جب انسان کھولے تو خالی دماغ کے ساتھ کھولے. مطلب انسان کا دماغ ایسا ہو جیسے ایک کلین بلیک بورڈ, ایک کلین سلیٹ ہوتی ہے, اس دماغ کے ساتھ انسان قرآن کو کھول کر پڑھے with no conceived notions in his mind, in his or her mind.
تو اس کا جواب موجود ہے، لیکن ڈسکشنز نہیں ہوتے نا، تو اس کے نتیجے میں جوابات بھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ہماری اپوزنگ پارٹی ہے اس کے پاس کیا دلائل موجود ہیں، اور کس طرح سے ہمارے ذہن میں جو خدشات اور مشکلات ہیں وہ اس سے بآسانی حل ہو سکتی ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے، جیسے میں نے بتایا سیکولرزم کا غلبہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن کو سیکولرائز کر دیں، قرآن کو لبرلائز کر دیں اور قرآن کی سیکولر تفاسیر لکھنی شروع کر دیں۔ تو یہ ایک خدشہ ان لوگوں کے ذہن میں ہے، جس کے بہت سارے کریٹیکس موجود ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا اگر یہ چیزیں ڈپلوائے کی گئی، اگر اس طرح سے قرآن کو کھولا گیا ہے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کلرجی میں جو کرپشن ہے آج کے زمانے میں، لائک I will not mince my words here، وہ آل ٹائم ہائی ہے۔ مطلب کلرجی کا جو میجورٹی ہے کلرجی کی، وہ کرپٹ ہے، مطلب اکثر زاویوں سے کرپٹ ہے۔ تو اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جو چٹھا ہے اور جو ہمارے جو کام ہے وہ لوگوں کے سامنے جب لوگ دیکھیں گے اور جب قرآن سے اس کا موازنہ کریں گے تو وہ چیزیں لوگ ہمارے کریکٹر پر سوال کھڑا کریں گے، تو یہ چیزیں قرآن سے ٹکرائیں گی اور لوگ ہم سے بدظن ہوں گے اور متنفر ہوں گے، مطلب ہم سے ایلینیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہی بہتر ہے کہ لوگوں کو قرآن نہ کھولنے دیا جائے۔ تو یہ کچھ جو ان کے جسٹیفیکیشنز تھے جس کا ہم نے جائزہ لیا، کچھ پازیٹیو بھی ہیں، لیکن ڈسکشنز کے نتیجے میں یہ بات ان پر واضح ہوگی، مطلب کلرجی پر یا وہ سرکلز جو یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا ایکسیس عوام کو نہ ملے، کہ کس طرح سے ان چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ جو ہیں وہ بدنیتی پر مبنی بھی ہیں، یقیناً ان کو ماننا پڑے گا، مطلب اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ بدنیتی پر مبنی بھی ہیں۔ تو اچھا قرآن کیا ہے؟ ایک خدشہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کے متشابہات میں نہ الجھ جائیں، اور یہ ایک بہت جینوئن بات ہے کہ کہیں لوگ قرآن کے متشابہات میں نہ الجھ جائیں۔ ایک متشابہات کا ایک بریف آؤٹ لائن میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، هو الذی انزل علیک الکتاب ہن ام الکتاب واخر متشابہات، نہیں میں آیت کو شاید غلط ریڈ کر رہا ہوں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ ہاں، تو اس جو کتاب جو اللہ کی طرف سے نزول کردہ کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کچھ بات محکمات ہیں۔ محکمات کیا ہے؟ یہ ایک روٹ سے اوریجنیٹ کرتا ہے، حکمہ، جیسا کہ ظاہر ہے عربی میں ہر ورڈ ایک روٹ سے اوریجنیٹ کرتا ہے، تو حکمہ کا مطلب ہے ٹو میک کلیئر اور ٹو میک فرم، اور جس بات کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو۔ تو محکمات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں بالکل کلیئر ہوں، ڈسکرپٹیو ہوں، ڈیفینیٹیو ہوں اور ڈیسائسو ہوں، اور ان کے اندر کسی طرح کی ایمبیگوٹی کی گنجائش نہ ہو۔ مثلا اللہ کی توحید ہے، یا نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے قرآن مجید میں، یا سزائیں ہیں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں میں کسی کنفیوژن کی کوئی گنجائش موجود نہیں، ہر انسان یہ سمجھ لے گا۔ اسی طرح سے آیات متشابہات بھی ہیں۔ آیات متشابہات کیا ہیں؟ کہ جن چیزوں میں ایمبیگوٹی ہے، جو چیزیں واضح نہیں ہیں، ڈیسائسو نہیں ہیں، ڈیفینیٹیو نہیں ہیں۔ تو اور وہ چیزیں کیوں ہیں؟ مطلب اللہ نے یہ دونوں آیات قرآن مجید میں اپنے کلام میں رکھی، تو ان دونوں کے پیچھے حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے بیان ہوتی ہے حکمت، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے، جن کی پرورٹڈ پرسیپشنز ہیں اور جن کی نیتوں میں خرابی ہے، وہ لوگ اوورلی ایمفیسائز کرتے ہیں آیات متشابہات پر، اس لیے تاکہ وہ اس سے کنفیوژنز اور اہل ایمان کے دل میں اور ان لوگوں کے دل میں جو قرآن مجید کھول رہے ہیں، ان کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اور وساوس پیدا کر دیں۔ تو یہ لوگ صرف آیات متشابہات پر توجہ کرتے ہیں اور محکمات سے بالکل صرف نظر کرتے ہیں۔ وہیں آن دا ادر ہینڈ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اسکالرلی لوگ ہیں، ان کی روش کیا ہوتی ہے کہ وہ محکمات کو
پوری طرح سے تسلیم کر لیتے ہیں اور متشابہات کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ان کی ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آیات متشابہات ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے کے نتیجے میں، اس پہ تدبر کرنے کے نتیجے میں انسان اگر اس سے مختلف میننگز، ڈفرینٹ میننگز اگر ان سے نکالے تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن وہ رہیں گی متشابہات ہی، مطلب وہ میننگ ڈیفینیٹو نہیں بنیں گے، وہ ایک اس انسان کی آبزرویشنز ہوں گی۔ تو ایسا کرنا چاہیے، قرآن اس کی دعوت دیتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کن پر؟ آیات متشابہات پر، تاکہ ان سے نئی نئی چیزیں مطلب نکل کر لوگوں کے سامنے آئیں۔ تو یہ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں کلرجی کا کچھ حصہ کہ لوگ متشابہات میں نہ الجھ جائیں، تو اس کا جواب بہت آسان یہ موجود ہے کہ علماء کس لیے ہیں؟ اگر کوئی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کسی کے دل میں قرآن پڑھتے ہوئے، اور وچ از نیچرل، تو وہ رجوع کرے علماء کی طرف، علماء ربانیون جو علماء حق ہیں، جو واقعی علماء ہیں، ان کی طرف انسان رجوع کرے اور ان سے اپنے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیریفائی کر لے۔ تو تو یہ محکمات اور متشابہات کے بارے میں ایک بریف آؤٹ لائن تھی، ایک مختصر ان کا جائزہ تھا۔ تو اب دوسری چیز جس کی طرف ہم چلتے ہیں، اور انشاءاللہ کتنا وقت باقی ہے گوہر باجی، کتنا وقت باقی ہے؟ 5 منٹ۔ 5 منٹ، تو چلیے انشاءاللہ 10 منٹ میں ریپ اپ کرتے ہیں۔ اچھا، تو قرآن بیسیکلی کیا ہے؟ قرآن پرائمریلی کیا ہے؟ قرآن از تذکیر۔ تذکیر از واٹ؟ تذکیر از ریمائنڈر یا یاد دہانی۔ قرآن اصل میں یاد دہانی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن آسان کر دیا تذکیر کے لیے، مطلب قرآن آسان ہے تذکیر کے لیے۔ قرآن مشکل بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، اس میں بہت اس کے لطائف بھی ہیں، اس میں بہت لطیف پہلو بھی ہیں، اس میں سائنٹیفک، فلسافیکل، اسکالرلی، میٹافزیکل، یہ ساری ڈیبیٹس موجود ہیں اور ان سب کی گنجائش ہے، لیکن وہ چیزیں متشابہات کا حصہ ہیں۔ قرآن آسان ہے تذکیر کے لیے، کیونکہ اس کا پرائمری مقصد تذکیر ہے، نہ کہ کوئی سائنٹیفک ڈسکوری یا کوئی کسی نئے ڈسپلن کی ڈسکوری۔ یہ سب اس کے مقاصد ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی اٹس ناٹ اے بک آف سائنس، نائدر اٹس اے بک آف سائنس نار اٹس اے بک آف فلسفی۔ اصل میں اس کا جو پرائمری مقصد ہے وہ ہے کہ یہ تذکیر کے لیے ہے، ریمائنڈر کے لیے، کیونکہ یہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس کی شیٹس اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ وہ انسان اللہ سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں اس کی فطرت میں موجود ہیں ان کی طرف سے انسان بالکل غافل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کو مطلب بھولنے لگتا ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ کو بھولے گا تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، رسول ہیں، ان کی لائی ہوئی ہدایت ہے، قرآن ہے، ان سب سے ہلکے ہلکے دوری بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے تاکہ وہ انسان حقائق کو نہ بھولے، اس کے لیے قرآن سروز ایز اے ریمائنڈر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو جب یہ ریمائنڈر ہے تو کیا صرف یہ اسکالرز کے لیے ریمائنڈر ہے، یا کیا یہ صرف ان لوگوں کے لیے ریمائنڈر ہے کہ جو یہ کہیں کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے یا قرآن کی تفسیر کے لیے اتنے 50-60 علوم کی ضرورت ہے؟ تو یہ تو ظلم ہے انسانوں پر، کہ مطلب 50-60 علم پری ریکویزٹس ہیں، یہ سب مجھے مطلوب ہیں جب جا کے میں قرآن کو سمجھ پاؤں گا، تو انسانوں کی اکثریت اس سے محروم رہ جائے گی۔ تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، وہ سب علم ہوں گے لیکن وہ ہیں متشابہات کے لیے۔ محکمات بالکل واضح ہیں، قرآن میں جو نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے، جو یہ تمام چیزیں ہیں وہ بہت آسان ہیں اور ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک دوسرا ٹاپک ہے کہ قرآن کی ایپسٹیمولوجی کیا ہے۔ قرآن انسان کی نیچرل موڈ آف پرسیپشن کو اپیل کرتا ہے، نہ کہ ریشنل موڈ آف پرسیپشن کو۔ یہ ایک بہت زبردست موضوع ہے
اور انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اگلے سیشن میں. اس سے پہلے میں چاہوں گا یہ جو موضوع ہے this was introduced to me first time by حضرت احمد جاوید صاحب. اور ایک احمد جاوید صاحب کا ایک چینل ہے, آپ میں سے کافی لوگ واقف ہوں گے جو پاکستان میں فلاسفر, لنگوسٹ, لٹریری کریٹک, پوئٹ, اسکالر ہیں. تو ان کا ایک چینل ہے احمد جاوید آفیشیل, ایک چینل ہے خیال نام سے, اسی میں شاید آپ کو اس کی لنک مل جائے گی. اس میں ایک ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے ہاؤ ٹو میک آر مائنڈس ریسیپٹیو ٹو قرآن, کہ اپنے ذہنوں کو, اپنے اذہان کو قرآن کا مخاطب کیسے بنائیں. وہ 26 منٹ کی ویڈیو ہے, اینڈ آئی بیٹ دیٹ ویڈیو از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو ول ہیئر ان یور لائف ٹائم. مطلب وہ بات میں نے کسی اور کی زبان سے نہیں سنی اب تک. تو وہ ویڈیو ضرور سنیں. 26 منٹ کی وہ ویڈیو ہے. ابھی حال ہی میں نے اس ویڈیو کو ریوزٹ کرا اور ملٹیپل ٹائم سنا, اور انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے بار بار تو معلوم ہوگا کہ ہر بار سننے میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہے جو آپ کے اوپر کھلتا چلا جائے گا, اور انشاءاللہ شرح صدر نصیب ہوگا. تو اس ویڈیو کو ضرور ریفر کریں, ہاؤ ٹو میک آر مائنڈ ریسیپٹیو. ہاں, میں اس کی لنک سینڈ کر دوں گا. تو انشاءاللہ اسی ویڈیو کو بیس بنا کر ہم اپنا جو نیکسٹ ڈسکشن ہے وہ رکھیں گے. تو اس ویڈیو میں مختصر سی بات بتاؤں کیا ہے کہ قرآن کا جو موڈ آف پرسیپشن ہے, جس طرح قرآن اپنا علم منتقل کرتا ہے, وہ موڈ آف پرسیپشن نیچرل ہے. اور اس کی نیچرل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر انسان میں ریگارڈلیس آف دا چینج آف ٹائم اور پلیس, وہ زمانے کی تبدیلی, وقت کی تبدیلی کے ریگارڈلیس, وہ ہر انسان میں, تمام انسانوں میں, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ایک جیسا پایا جائے. کیونکہ ریشنل پرسیپشن جو ہے وہ ایک فلکس پرسیپشن ہے, لاجک کبھی بھی سیم نہیں رہتا. انسان کی ریشنلٹی وہ ہمیشہ بدلتی ہے, اٹس ایور چینجنگ. تو قرآن اس کو مخاطب نہیں کرتا, بلکہ اس کو مخاطب کرتا ہے جو چیز تمام انسانوں میں یونیورسل ہے. تو جو لوگ دانستہ یا نہ دانستہ یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو قرآن سے دور کریں, تو ان کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کیا نیچرل موڈ آف پرسیپشن صرف علماء میں موجود ہے, یا کیا صرف انٹلیکچوئلس میں نیچرل موڈ آف پرسیپشن موجود ہے, کیا عوام میں وہ نیچرل موڈ آف پرسیپشن نہیں. جبکہ نیچرل موڈ آف پرسیپشن ایسی چیز ہے جو جاہل سے جاہل, کم علم سے کم علم, ایون جو مطلب جس کے سینسز بہت زیادہ جو ریٹارڈیڈ, اٹس ناٹ اے رائٹ ورڈ ٹو یوز, ایون جو ریٹارڈیڈ بھی ہے کچھ حد تک, اس کے یہاں بھی نیچرل موڈ آف پرسیپشن ہے. اور جو اسکالرلی ایلیٹس ہیں, جو لیڈنگ انٹلیکچوئلس, برین آف دا سوسائٹی, برین آف دا ورلڈ, ان کے اندر بھی وہ نیچرل موڈ آف پرسیپشن ویسے ہی موجود ہے. تو اس لیے قرآن کا میسج اس طرح یونیورسل ہے. اور قرآن یہ کوشش کہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے, یہ ہر کوشش لا یعنی ہے. مطلب یہ صرف اس کا نتیجہ برائی ہے, اچھائی نہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن انشاءاللہ ہم ریپ اپ کرتے ہیں, اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک اور پروبیبلی سیکنڈ نیکسٹ ویک. اور کوئی فیڈ بیک, کوئی میری بات کا کریٹیسزم, آئی ول ہائیلی اپریشیٹ دیٹ, یا کوئی کیو این اے سارٹ آف ہو تو انشاءاللہ ورڈز کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ ریفلیکٹ کرنے کی, تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی فہد بھائی. ہیلو, بولیے فہد بھائی. ہاں ایک منٹ. ہاں ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں مجھے بولنا تھا کہ آپ نے مطلب بہت زیادہ ٹائم لگا دیا ہے اس بات کو بتانے میں کہ قرآن کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. اور مطلب ہاں, اور اب جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے کیا؟ جاوید احمد غامدی کیا؟ ان کے اسٹوڈنٹ ہے کیا آپ؟ نہیں, نو. اچھا, مطلب 100% ان کو ہی فالو کرتے ہو, یہ پوچھنا ہے جاوید مجھے. احمد غامدی صاحب کو نہیں.
मतलब आई लिसन टू हिम बट आई एम नॉट हिज स्टूडेंट. अगर मैं अपना स्टूडेंट कहूँ तो शायद अहमद जावेद, मतलब अपना अपना उस्ताद कहूँ तो अहमद जावेद साहब. अहमद जावेद साहब से आप वाकिफ हैं? मुझे आवाज नहीं आई, वो आप फिर से बता दीजिए. अच्छा, नहीं, मैं जावेद अहमद गामदी साहब का स्टूडेंट अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अलबत्ता अहमद जावेद साहब का स्टूडेंट और डॉक्टर इसरार अहमद रहीमहुल्लाह का स्टूडेंट मैं अपने आप को मानता हूँ. मतलब ये दोनों लोग हैं जिनका मेरे ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है. अच्छा अच्छा अच्छा. अहमद जावेद कोई दूसरी पर्सनैलिटी है? जी, अच्छा, अहमद जावेद शायद दूसरी पर्सनैलिटी है ना? जी, आप नाम में कंफ्यूज हाँ, इन लोगों के नाम मिलते जुलते हैं और जावेद अहमद और अहमद जावेद, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. लिंक भेज देंगे हम इंशाल्लाह, तो आपको समझ आएगा. हाँ इंशाल्लाह. अच्छा भाई, अगर कोई भी मेरी बात से मतलब आप इत्तेफाक नहीं रखते और किसी बात का कोई क्रिटिक है तो अगर आप उसको इंशाल्लाह मैसेज की शक्ल में ड्राफ्ट करें या अगर यहाँ कहना चाहें, बिल्कुल, मतलब दिस इज द वे टू प्रोग्रेसिव डिस्कशन. अगर मैं अपनी बात कहता चला जाऊंगा और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सारी बातें मेरी सही हैं, और जबकि इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है कि मेरी बातों में खता बिल्कुल होगी, मतलब बिल्कुल गलती मौजूद होंगी. हाँ, मुझे आपसे मेन बात ये पूछना था ना. आपने बताया था कि ये यूनाइट होने के लिए ये सूफीज्म आया है ना? नहीं नहीं नहीं. हाँ हाँ हाँ, कुरान कुरान को जो, हाँ, कुरान को मत पढ़ो डायरेक्टली. ये जो फलसफा जो है ना, ये सोच जो है वो मतलब यूनाइट, लोगों को यूनाइट करने के लिए आई है ना? आपने यही बताया था ना? हाँ, मैंने ये बताया था. मतलब उन लोग की जो नीयत ये थी जिन्होंने ऐसा किया. अच्छा, मैंने इसके ऊपर मैंने और सुना था कि ये क्या नाम है, इस्लाम जो है ना, इस्लाम को जैसे आप डॉक्टर इसरार अहमद को सुनते रहेंगे तो इस्लाम हमारी पूरी जिंदगी का वे ऑफ लाइफ है. तो उसके अंदर हमारी सारी चीजें आती है. जैसे मतलब एक तो दुआ, अज़कार, ये सारी चीज जो है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये है. जैसे पॉलिटिकल सिस्टम और कैसे मतलब खित्ते पे हुक्म करा जाता है और कैसे अल्लाह का हुक्म नाफिज करा जाता है, वो सारी चीज भी आती है. तो उन सारी चीज को ये दबाने के लिए, और जो जैसा डिक्टेटर रहते हैं, डिक्टेटर को मतलब अपनी बात मनवानी रहती है, तो उन लोग भी मतलब अगर सब लोग ही कुरान के आलिम हो जाएंगे तो फिर कोई तो डिक्टेटर की बात मानेंगे ही नहीं. सब डायरेक्ट कुरान पढ़ेंगे. तो इसीलिए मतलब मुझे ये लग रहा था कि ये ऐसे करके आ रही है. हाँ नहीं भाई, ये आर्ग्यूमेंट आप सही समझे, ये इसी तरह थी कि एलीट जो था उसकी तरफ से यही हुक्म था कि कोशिश इस बात की जाए कि ये लोग फिक़ह से आगे ना बढ़े. मतलब इनको अपने जिंदगी के मसाइल पूछने हैं तो वो फिक़ह से हल हो जाएंगे, लेकिन कुरान की तरफ ना बढ़े क्योंकि उससे हमारा नुकसान होगा. बिल्कुल ये था फैक्टर. आपने ये बताया कि नेक नियति के साथ ऐसा हुआ है. अच्छा नहीं, मैंने भाई दोनों बातें बताई कि आप नेक सॉफ्ट कॉर्नर हो रहे थे. तो नेक नियति भी थी कुछ उलमा की, और कुछ की यकीनन बदनियति भी थी. तो दोनों बातें थी. नेक नियति उनकी, उन लोगों की ये थी जो मैंने आपके सामने जस्टिफिकेशंस वो लोग देते थे कि ये नुकसान हो सकते हैं. मसलन जब हजरत शाह वलीउल्लाह ने कुरान मजीद का ट्रांसलेशन करा फारसी में, और इसी तरह से उनके बेटे ने फर्स्ट मरतबा हजरत शाह अब्दुल कादिर ने कुरान मजीद का उर्दू में मुज़ीहुल कुरान, तो स्कॉलर्स की, उलमा की तरफ से बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म आया. वो क्रिटिसिज्म ये था कि आपने अब कुरान का ट्रांसलेशन कर दिया, और ये सबको मालूम है कि कुरान बाइनी ही अपने ट्रांसलेशन में वो तासीर नहीं रखता और वो लोगों की तरफ मुंतकिल नहीं हो सकता. तो आपने इनडायरेक्टली लोगों को कुरान से दूर कर दिया. ये तो आपने लोगों के हाथ में तर्जुमे थमा दिए, कुरान कहाँ रहा, कुरान से तो लोग दूर हो गए. तो उनका जवाब ये था कि नहीं भाई, मतलब हम देख रहे हैं इस दौर में, मतलब उनके दौर में, कि लोग कुरान को अरबी ही नहीं सीख रहे हैं. मतलब वो बिल्कुल सिरे से, उनकी जिंदगियों से उनका कोई ताल्लुक है ही नहीं सिरे से. तो इस बात की उन्होंने जरूरत महसूस करी कि एटलीस्ट ट्रांसलेशंस तो दिए जाएं. तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के जो काम थे
وہ مطلب ان کا نتیجہ بہت اچھا نہیں نکلا، لیکن وہ تھے نیک نیتی کی وجہ سے، اور یقیناً کچھ کی نیت تو خراب تھی ہی، اور کچھ کی کیا بہت بڑی تعداد کے لوگ، بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے کہ جن کی نیت خراب تھی، اور ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، بلکہ اچھے لوگوں سے زیادہ رہے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ ریپ اپ کرتے ہیں۔ نیکسٹ سیشن کی اپڈیٹ کسی نے پوچھا تھا شاید، تو وہ آپ لوگ العصر انسائٹس یا پھر دا ویل آف ٹائم گروپ میں اگر ہیں تو وہاں انشاءاللہ اپڈیٹ پہنچ جائے گی، یا آپ اگر جیسے گوہر باجی سے کانٹیکٹ کر لیں، نہیں ممکن ہے کہ سب لوگ وہاں موجود نہ ہوں اور کسی کے واسطے سے یہاں آئے ہوں، تو انشاءاللہ ان تک اپڈیٹ پہنچ جائے گی۔ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، جس گروپ میں ابھی یہ لنک شیئر کی گئی تھی اسی گروپ میں دوسری لنک بھی شیئر کر دیں، جب بھی یہ سیشن نیکسٹ ہو اسی گروپ میں شیئر کر دیں جس نے بھی شیئر کی ہے۔ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔